السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 43۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میں نے تم سے مخدوم کا غائبانہ تعارف تو کرا دیا تھا، لیکن تمہاری اس سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی کے بولنے سے پہلے ہی رخشی بول اٹھی، یہ مخدوم ہے۔ اس کا حلیہ تو بڑا عجیب سا ہے، لیکن بڑے کام کا آدمی ہے۔ یہ ٹھیک وقت پر پہنچا ہے۔ اوہ، میں چونک گیا۔ تو تم نے پہلے ہی یہ سازش تیار کر رکھی تھی؟ ہاں، رخشی بولی۔ مخدوم کا لبنانی سفارت خانے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی یہ کبھی اسلام آباد گیا ہے۔ یہ بھی مادام دشکا کا باڈی گارڈ رہ چکا ہے۔ جن دنوں میں مادام دشکا کے پاس تھی، یہ بھی ان دنوں وہی تھا۔ میرے بعد مادام دشکا نے اسے بھی نوکری سے نکال دیا۔ میں نے ہی مخدوم کو تہ خانے میں اس دولت کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم اس خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ مادام دشکا کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ہمارا یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس دوران تم سے ملاقات ہوئی۔ مجھے اپنی سہیلی کے شوہر سے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا، اور میں نے تمہارے گرد جال بننا شروع کر دیا۔ تم بڑی آسانی سے میرے اس سنہری جال میں پھنس گئے۔ پچھلے 2-3 دنوں کے دوران جب میں تمہارے ساتھ یہ پروگرام بنا رہی تھی تو اس کی ایک ایک تفصیل سے مخدوم کو بھی آگاہ کرتی رہتی تھی۔ مخدوم کو آج دن میں نے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ گیا۔ اب تمہاری کہانی ختم ہو گئی۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ رخشی پر مجھے پہلے شبہ تو تھا ہی، لیکن اس سے اس قدر چالاکی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے سولجر کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ بدحواس سا نظر آ رہا تھا۔ نجمہ کا چہرہ بھی دھواں ہو رہا تھا۔ وہ رخشی سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ تمہاری کہانی اب واقعی ختم ہو چکی ہے روفی۔ سیڑھی پر کھڑے ہوئے مخدوم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پستول پھینک دو، اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ میں نے پستول پھینک دیا اور ایک بار پھر کنکھیوں سے سولجر کی طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس نے اپنا پستول جیب میں ڈال لیا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ اچھا ہی تھا کہ اس کا پستول مخدوم یا اس کے ساتھی کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ مخدوم سیڑھی پر ہی کھڑا رہا، جبکہ اس کا ساتھی نیچے اتر آیا۔ تم نے واقعی بڑے کام کیے ہیں روفی باؤ، مخدوم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مادام دشکا کے قاتلوں کو پکڑوانا تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ملک شہاب کو بھی تم نے انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ جس رات مادام دشکا قتل ہوئی تھی، اتفاق سے تم یہاں پہنچ گئے تھے، اور اس کے بیڈ روم سے ساری دولت سمیٹ کر آ گئے تھے۔ کسی کو تم پر شبہ نہیں ہو سکا۔ یہاں کا پروگرام بھی تم نے بڑی مہارت سے بنایا تھا، لیکن ہر کام میں کامیابی ضروری نہیں ہوتی۔ آج کی یہ ناکامی تمہاری زندگی کی سب سے بڑی شکست بن جائے گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر رخشی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم نے بھی آج بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے رخشی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم روفی کو پھانسنے میں اس قدر ہوشیاری کا ثبوت دو گی۔ بہرحال اب تم اس طرف آ جاؤ تاکہ ہم یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں۔ رخشی نے نوٹوں کے بنڈلوں اور سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا وہ بیگ
دونوں ہاتھوں میں اس طرح سینے سے لگا رکھا تھا جیسے ماں نے بچے کو اٹھا رکھا ہو۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا دیا۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ قریب کھڑی ہوئی نجمہ نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ رخشی کی ٹانگ اس کی ٹانگ میں الجھی اور وہ لڑ کھڑا کر منہ کے بل گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ تھیلا بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر آگے جا گرا۔ نجمہ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے گر گئی۔ اے خبردار، مخدوم چیخا، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ لیکن سولجر اس سے بھی زیادہ پھرتیلا نکلا۔ اس نے بڑی تیزی سے جیب سے پستول نکال کر فائر کر دیا۔ گولی مخدوم کے ساتھی کے سینے میں لگی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ میں نے بھی مخدوم کی طرف چھلانگ لگا دی۔ مخدوم نے فائر کر دیا تھا مگر گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اگر میں سیدھی چھلانگ لگاتا تو یہ گولی میرے سینے میں پیوست ہوتی، لیکن میں نے نیچے کی طرف چھلانگ لگائی تھی اور میں اس کے پیروں کے قریب گرا تھا۔ میں نے اس کے پیروں کو ٹخنوں کے قریب سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ کراہتا ہوا پشت کے بل گرا۔ اس دوران ٹائیگر دب جانے سے ایک اور فائر ہوا۔ گولی چھت میں لگی تھی۔ میں نے مخدوم کو دوسری گولی چلانے کا موقع نہیں دیا اور اس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی قریب پڑے ہوئے مخدوم کے ساتھی کی لاش میں پیوست ہو گئی۔ میں نے اس کے پستول والے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پوری قوت سے مروڑ دیا۔ پستول مخدوم کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور میں نے اس کے چہروں پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ اس دوران مجھے دوسری طرف دیکھنے کا بھی موقع مل گیا۔ رخشی اور نجمہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہی تھی۔ وہ دونوں خونخوار بلیوں کی طرح گھراتی ہوئی ایک دوسری پر جھپٹ رہی تھی۔ نجمہ کچھ کمزور پڑ رہی تھی اور سولجر اسے بچانے کے لیے رخشی کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران رخشی کا ایک ہاتھ سولجر کے منہ پر پڑا۔ وہ کراہتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ میری توجہ ایک لمحہ کو مخدوم کی طرف سے ہٹی تھی اور اس موقع سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پیروں پر اٹھا کر اچھال دیا۔ میں الٹی قلع بازی کھاتا ہوا نیچے گرا۔ میرا سر ایک کرسی سے ٹکرا گیا۔ کھوپڑی پر زوردار چوٹ لگی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے لگی۔ میں نے سر کو زور زور سے جھٹکنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت مخدوم نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ مخدوم مجھے بری طرح رگید رہا تھا۔ اس کا ایک زوردار گھونسا میری کنپری پر پڑا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر پوری طرح اس کی گرفت میں آ گیا تو وہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے۔ میں اس کے نیچے دبا ہوا تھا اور وہ میرے منہ پر گھونسے برسا رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کو سر سے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ میری پہلی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن دوسری مرتبہ مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ ٹکر اس کی ناک پر لگی اور وہ کرا اٹھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسری ٹکر مار دی۔ یہ ٹکر بھی اس کی ناک پر لگی، جو پہلے سے زیادہ زوردار تھی۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ میں نے اسے دھکا دے کر اپنے اوپر سے گرا دیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مخدوم لوٹ لگا کر مجھ سے دور ہٹ گیا اور اتفاق سے اس کے ہاتھ میں اپنے ساتھی کا پستول آ گیا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا
میرا پیر کسی چیز میں الجھا اور میں کراہتا ہوا منہ کے بل گرا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی رخشی کی چیخ بھی تہہ خانے میں گونج اٹھی۔ رخشی اس وقت اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف دوڑی تھی۔ میرے گرنے سے وہ زد میں آ گئی اور گولی نے اس کا بھیجا اڑا دیا تھا۔ وہ لہراتی ہوئی اس تھیلے پر گری تھی جس میں نوٹوں کے بنڈل اور سونوں کی اینٹیں بھری ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی سے بہنے والا خون تھیلے کو تر کرنے لگا۔ مخدوم ایک لمحہ کو بدحواس ہو گیا اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا۔ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائگر دبا دیا۔ اس مرتبہ پستول سے نکلی ہوئی گولی نے سولجر کو چاٹ لیا۔ گولی سولجر کے سینے میں لگی۔ وہ چیختا ہوا الماری کے قریب رسوں پر گرا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور انگلی ٹرائگر پر۔ اس کے جسم میں تشنج پیدا ہوا تو ٹرائگر دب گیا۔ گولی رسوں کے ڈھیر کے قریب پڑے ہوئے پٹرول کے ایک ڈبے میں لگی۔ ڈبہ ایک دھماکے سے پھٹا اور چلتا ہوا پٹرول چاروں طرف پھیل گیا۔ آگ کے شعلے بڑی تیزی سے پھیلنے لگے تھے۔ قالین اور فرنیچر پلک چھپکنے کی دیر میں شعلوں کی زد میں آ گئے تھے۔ نجمہ بری طرح چیخنے لگی۔ نجمہ بھاگو سیڑھیوں کی طرف، میں چیخا۔ اس صورتحال نے مخدوم کو بھی بدحواس کر دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پستول والا مروڑ کر پستول کی نال اس کی گردن سے لگا دی اور ٹرائگر دبا دیا۔ فائر ہوا اور گولی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ میں اسے چھوڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آگ پورے تہہ خانے میں پھیل رہی تھی۔ نجمہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ گئی تھی۔ میں نے جھک کر قریب پڑا ہوا پستول اٹھا لیا اور اس وقت میری نظر رخشی کے لاج کے نیچے دبے ہوئے تھیلے پر گئی۔ میں وہ تھیلا اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت آگ کا ایک گولا میری طرف لپکا اور میں تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تہہ خانے میں شعلوں کے ساتھ گاڑھا سیاہ دھواں بھر رہا تھا۔ میں نے اس دولت کا خیال ذہن سے نکال کر نجمہ کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ نجمہ خوف سے چیخ رہی تھی۔ میں اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر اوپر لا سکا۔ سیڑھیوں میں بھی دھواں بھرا ہوا تھا جو اس راستے سے اوپر والے کمرے میں بھر رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر میں نجمہ کو کھینچتا ہوا ہال میں آ گیا اور پھر ہم اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں وہ دونوں پولیس والے بندھے پڑے تھے۔ تہہ خانے میں اگرچہ کئی گولیاں چلی تھی مگر آواز اوپر تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ میں نجمہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے سے نکال کر برآمدے میں آ گیا اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ تہہ خانے میں آگ پوری طرح پھیل گئی تھی اور دھواں بھر رہا تھا۔ تہہ خانہ کسی بھی وقت دھماکے سے پھٹ سکتا تھا۔ اس کوٹھی کے پرخچے اڑ جائیں گے اور یہ دونوں پولیس والے بے گناہ مارے جائیں گے۔ ان سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نجمہ کو برآمدے میں چھوڑ کر کمرے میں آ گیا۔ تہہ خانے میں آگ لگی ہوئی تھی اور یہ کوٹھی کسی بھی وقت دھماکے سے اڑ سکتی ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، میں تمہیں کھول رہا ہوں، اپنی جانیں بچا کر بھاگ جاؤ۔ میں جھک کر باوردی کانسٹیبل کی بندشیں کھولنے لگا۔ وہ خوفزدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بیچ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور لائبریری روم سے نکلنے والا گاڑھا دھواں
اب حال میں پھیل رہا تھا۔ دوسرے آدمی کی بندشیں کھول کر میں نے وہ ساڑی بھی اٹھا لی۔ وہ دونوں میرے ساتھ ہی باہر لپکے تھے۔ باہر آ کر میں نے گچھا سی ساڑی نجمہ کے ہاتھ میں تھمائی اور اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں کانسٹیبل کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان دونوں نے ہال کمرے میں بھرتا ہوا دھواں دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی برآمدے سے نکل کر چیختے ہوئے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نجمہ کا ہاتھ پکڑ کر کوٹھی کے پیچھے کی طرف دوڑا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ کوٹھی میں داخل ہوتے وقت میں نے 2-3 مرتبہ جھاڑیوں کے سرسرانے کی آوازیں سنی تھی۔ وہ میرا واہمہ نہیں تھا، وہ مخدوم اور اس کا ساتھی تھا جو پہلے سے یہاں چھپے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ دیوار کے قریب پہنچ کر میں نے پہلے نجمہ کو سہارا دے کر اوپر چڑھایا اور پھر خود دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہمیں اس طرف اترنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اس وقت 3 بج چکے تھے۔ ہم تاریک گلی میں ایک طرف دوڑتے رہے۔ نجمہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ لڑکھڑا کر گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ میں نے جھک کر اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور ایک بار پھر دوڑنے لگا۔ کار کے قریب پہنچ کر میں نجمہ ایک بار پھر گر گئی۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر ٹھونسا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ فضا ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھی۔ میں نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے نجمہ نے ساڑی چادر کی طرح دوہری تہری کر کے اپنے اوپر لپیٹ لی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں کانپتی رہی جیسے شدید سردی لگ رہی ہو، لیکن پھر بتدریج اپنی کیفیت پر قابو پاتی چلی گئی۔ میں تیز رفتاری سے کار کو ایسی سڑکوں پر دوڑاتا رہا جہاں پولیس کی کسی گشتی پارٹی سے آمنا سامنا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ وہ سب ختم ہو گیا۔ بالآخر نجمہ نے سیٹ پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، رخشی کتنی غلیظ عورت نکلی۔ دولت دیکھتے ہی ایک دم بدل گئی۔ دولت دیکھ کر نہیں، اس نے پہلے ہی سے منصوبہ بنا رکھا تھا، میں نے جواب دیا۔ کل مجھے اس کی باتوں سے کچھ شبہ سا تو ہوا تھا، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ بہرحال اس کا لالچ اسے لے ڈوبا۔ مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہاں مجھے افسوس ہے تو سولجر کی موت کا۔ وہ مخلص آدمی تھا، اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ شبوں کو پتا چلے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، نجمہ نے کہا۔ میں تو شاید اس کا سامنا نہ کر سکوں۔ شبوں کا سامنا کرنے کی ہمت میرے اندر بھی نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چند روز ہم لوگ روپوش رہیں گے اور شبوں سے بھی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ تم نے ان پولیس کانسٹیبلوں کو چھوڑ کر غلطی نہیں کی؟ نجمہ نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے انہیں چھوڑ کر کوئی غلطی نہیں کی، میں نے جواب دیا۔ ان کا قصور ہی کیا تھا جو انہیں موت کے حوالے کر دیا جاتا؟ لیکن اگر انہوں نے ہماری نشاندہی کر دی تو؟ نجمہ بولی۔ ناممکن، میں نے کہا۔ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں تو ہماری نشاندہی کس طرح کر سکیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارا حلیہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ دونوں اس قدر بدحواس تھے کہ ہمارا حلیہ انہیں یاد ہی نہیں رہا ہوگا۔ اور ویسے ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اب ان دونوں کو ان کا محکمہ بھی تلاش نہیں کر سکے گا۔ کیا مطلب؟ نجمہ نے مجھے گھورا۔ وہ خوفزدہ ہے، میں نے کہا۔
وہ اس کوٹھی کی حفاظت پر تعینات تھے۔ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ دو حسین عورتوں کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئے۔ اگر بات صرف چوری یا ڈکیتی کی حد تک محدود رہتی تو شاید وہ بات کی صورتحال کا سامنا کر لیتے، لیکن اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سامنے آئیں گے۔ باتوں کے ساتھ میری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رہی۔ تقریباً 20 منٹ بعد کار ہمارے مکان والی گلی میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے کار کا گیٹ کھول کر سامنے روک کر ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھی ہوئی چابیوں کا گچھا نکال کر نجمہ کی طرف بڑھا دیا۔ نجمہ نے نیچے اتر کر گیٹ کھول دیا اور میں کار کو اندر لیتا چلا گیا۔ برآمدے والے دروازے سے ہال کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور بتی جلا دی۔ نجمہ میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ روشنی ہوتے ہی وہ آگے بڑھ کر ایک صوفے پر ڈھیر ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس نے اپنے اوپر کی چادر لپٹی ہوئی ساڑی اتار کر پھینک دی۔ میں نے پہلی مرتبہ غور سے اس کی طرف دیکھا تو چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ نجمہ کا حلیہ واقعی ابتر ہو رہا تھا۔ الجھے ہوئے بال، چہرے اور گردن پر چند خراشیں، اور بلاؤز بھی پوری طرح پھٹ چکا تھا۔ رخشی سے دھینگا مشتی میں اس کی حالت واقعی بگڑ گئی تھی۔ وہ صوفے پر پڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کمرے میں جا کر کپڑے بدل لو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو، میں نے اس کے قریب رک کر کہا۔ چند جوڑے کپڑے اور کچھ انتہائی ضرورت کی چیزیں ایک سوٹ کیس میں ڈال لو۔ کیا مطلب؟ نجمہ نے مجھے گھورا۔ کیا یہ جگہ ہمیں چھوڑنی ہوگی؟ ہاں، ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل چلیں گے، میں نے جواب دیا۔ یہاں رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ میں نجمہ کو وہیں چھوڑ کر کچن میں چلا آیا اور چائے بنانے لگا۔